جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے دیکھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بندے ہیں جو دنیا کے اوپر رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں نکالتے تھے۔ یہ ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر ہمیں بتائی ہیں تاکہ میرے غلام اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے آج وقت ہے کہ ہمیں ایسی باتوں سے دور رہنا چاہیے جس کی وجہ سے معاذ اللہ ہمیں جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ بھی خوش ہوں، ہمارے استاد بھی خوش ہوں، ہمارے پیر و مرشد بھی خوش ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے گا اور جنت کا مہمان بنائے گا۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا جب میں مشاہدہ کر رہا تھا تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، ایسے بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے پیٹ نظر آ رہے تھے، پیٹ بڑے بڑے تھے اور ان پیٹوں کے اندر، بطن کے اندر بڑے بڑے سانپ بھی نظر آ رہے تھے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بندے ہیں جو دنیا کے اوپر رہ کر سود کھاتے تھے، تکلیف کے اوپر تکلیف، اس طرح مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسند بزار ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جس وقت میں جہنم کو دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، ان کے سر پر اتنے اتنے بڑے پتھر فرشتے پکڑ کر مار رہے ہیں۔ چھوٹا سا کوئی پتھر مارے تو سر پھٹ جاتا ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹانکے لگتے ہیں، اس کو پٹی کروانی پڑتی ہے، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب اتنا چھوٹا سا سر ہے، اتنا بڑا پتھر لگے تو کتنی تکلیف ہوگی، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ بہت زیادہ۔ آگے صورتحال کیا ہوتی ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرشتے اس کو مارتے ہیں نا، اس کے سر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یوں سمجھو کہ اس کے سر کا کیما بن جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مسلسل یہی کام جاری ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون سے بندے ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بندے ہیں جن کے سر دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں تھے۔ آج میں اور آپ کہیں جی بڑی مصروفیت ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، کبھی بہانہ یہ ہوتا ہے کپڑے صحیح نہیں ہیں، کبھی مہمان آ گئے تھے، کبھی لائٹ نہیں تھی، کبھی پانی ختم ہو گیا تھا، تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر ہم بہانے بنا کر شیطان کو خوش کر لیتے ہیں، لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں کتنی بڑی سزا کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، سرکار کے غلام ہیں، بڑے بڑے نبی یہ تمنا کرتے رہے ہیں یا اللہ نبوت لے لے، اپنے حبیب کا ہمیں امتی بنا دے، تو ہمیں تو یہ مفت میں سرکار کی غلامی مل گئی ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، تو محلے کے قاری صاحب نے ہمارے کان میں آ کر اذان کی صورت میں توحید و رسالت کا نعرہ بلند کر کے بتایا ہے اے دنیا پہ آنے والے تو عام بندہ نہیں ہے، اللہ نے تجھے محمد عربی کا غلام بنا کے بھیجا ہے۔ اس انداز میں مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ جو رب کھانے کو دیتا ہے، جو رب پینے کو دیتا ہے، جو رہنے کو دیتا ہے، جو پہننے کو دیتا ہے، جو سردی میں علیحدہ فروٹ دیتا ہے، گرمیوں میں علیحدہ سبزی اور فروٹ آ جاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، کیا ہم اس کے گھر میں حاضر ہو کر اس کو سجدہ نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اللہ اتنا زیادہ خوش ہوگا، اتنی زیادہ پھر اللہ ہمیں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کو جس وقت ہم پڑھتے ہیں نا تو وہاں ایک مکھی کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ اللہ نے فرمایا اے مکھی تو نے اپنا گھر پہاڑوں پہ بنانا ہے یا درختوں پہ بنانا ہے؟ مکھی نے فوراً عمل کیا، شہد بناتی ہے،
اس نے اللہ کے ایک حکم پر عمل کیا، اللہ نے اس کے اندر سے جو نکلنے والی چیز ہے اس کو ساری بیماریوں کے لیے شفا بنا دیا۔ ایک بات پہ عمل کیا ہے اس نے۔ اب اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں 750 دفعہ تقریباً اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو نماز پڑھا کرو، نماز قائم کیا کرو۔ اگر مکھی اللہ کے ایک فرمان پہ عمل کر کے اتنی شان پا سکتی ہے تو ہم مکھی تو نہیں ہے نا، ہم انسان ہیں، اور اشرف المخلوقات میں ہمارا نام ہے، اور پھر سرکار کے غلام ہے، سرکار کے امتی ہیں، اور پھر سب سے سچا اور سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ سارے صحابہ سے بھی پیار، سارے اہل بیت سے بھی پیار، داتا سے پیار، خواجہ سے پیار، غوث سے پیار، جو بھی اللہ کا پیارا ہے وہ سنی کی آنکھ کا تارا ہے۔ اتنے ہم خوش نصیب ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے۔